انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اور یقیناً وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشى اللہ ویتقہ، اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو یقیناً وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن امرتہم، اے نبی اگر آپ حکم دیں گے لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ لازماً نکل جائیں گے۔ آپ حکم دے دیجئے، ہم حاضر ہیں، ویسے میری یہ مجبوری ہے، یہ میری تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، ویسے آپ حکم دیں گے اگر، تو میں بالکل حاضر ہوں۔ یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعتی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے۔ اب کچھ لوگ کرنے کا اتراتے ہیں، اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ جب وہ امیر ہے آپ کا اور وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے، اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، اب وہ آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے، خدا کے لیے ضرور چلیے، یہ حضور کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک، لئن امرتہم، اے نبی آپ کا حکم ہوگا تو میں حاضر ہوں، لَيَخْرُجُنَّ، ہم ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے کہیے تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو۔ تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہو، اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو، اختیار کرو۔ یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے، سورہ نساء میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں۔ نمبر ایک، حضور کی شخصی اطاعت کرنا۔ نمبر دو، جہاد اور قتال کے لیے نکلنا۔ نمبر تین، ہجرت۔ تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں اطاعت رسول کو جو ہے، جو پہلا مضمون تھا سورہ نساء میں، اسی کو زیادہ موقت کیا جا رہا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیے ان سے اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر منہ موڑ لو گے، فإنما علیہ ما حمل، تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے۔ وعلیکم ما حملتم، اور تم سے باز پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے۔ یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی، اللہ کا دین تم تک پہنچایا، اللہ کے احکام پہنچا دیے، ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا۔ اب اطاعت کرنا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے حکم پر چلنا، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانا، اور یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے۔ تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے، اور اللہ کے ہاں ان سے ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے، ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے، اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے کہا، گویا کہ الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے۔ تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ انما عدل فلم یا عدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے، اس کا ساتھی، کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے، امیر نے زیادتی کی ہے۔ کوئی بات نہیں، امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی، اور اگر ہو سکتا ہے اس کے کچھ جو بھی نیکیاں ہے وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے، لینا دینا وہاں ہو جائے گا، ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں ہو رہی، تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی اللہ کے ہاں، ایکسپلیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، لہذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا۔ یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے، تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی، اپنی ذمہ داریوں کی۔ تو یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر 2 ہے، جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہے۔ جو جماعتی زندگی جو ہے، جب ایک جماعت بنانی پڑے گی، اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے تو نہیں ہو سکتا، جماعت کا نظم ہو، ایک ڈسپلن ہو، ایک حزب اللہ وجود میں آئے، جو سورہ مائدہ میں ہم دیکھ آئے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، غلبہ جو ہے تو وہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔
جماعت کی وہ اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر۔ ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 2۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو تمہاری مسئولیت ہے، وہ تمہاری ذمہ داری کی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف، یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ یہ نام کے مسلمان، نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہوں، ان سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان، جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے، حضرت داؤد کو، حضرت طالوت کو، حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی، بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے، اس میں بھی خلافت قائم ہوئی۔ تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو، ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ 2 شرطیں تم پوری کرو۔ اب یہ خلافت جو ہے اس کو 3 انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً خلافت دے گا زمین میں، حکومت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا، قوت عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، وہ تو بات تو ایک ہی ہے، اللہ کا دین غالب، اس کے کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت۔ تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں 3 الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے 3 اعتبارات سے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے، اور اس کے بعد یہ نون مشدد، یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں۔ اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے۔ ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے، فوج کشی کرے گا۔ وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت طاری رہی ہے۔ ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں، یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے، ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا۔ خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی سازش ہوئی ہے، ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے، یہ ساری خبریں آتی تھیں۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شے کی شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے۔ جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ شرک تو ہو ہی رہا ہے۔ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے، قانون کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک، بالکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی؟ ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں۔
تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون الدین کلہ للہ، جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ عملاً توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی۔ یعبدوننی، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، سرکش ہیں۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ باطل کا غلبہ ہے، باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اب تو ایک شخص کی کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے، کوئی پرورٹڈ نیچر کا شخص ہے تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے، اور اس حدیث کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا متن بھی آپ کو سنا دوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہ سن 6 ہی کے اندر، ابتدائی میں سن 6 کے یہ آیت نازل ہوئی۔ سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا، اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کہ آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا، اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے، کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا، جو معاہدے ہیں میعادی ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم، اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نما عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے، یہاں حضرت محمد خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حاکم اب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا۔ لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت نعمان ابن بشیر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر، نبوت ہی کے طریقے پر، ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا، خلافت علی منہاج النبوۃ۔ فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکن عاضا، پھر ملوکیت کا دور آئے گا، اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ظالم ملوکیت، اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکن جبریا، پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی، یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کولونیل دور، پہلے یہ کہ ملوک تھے، بادشاہ تھے، چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے، مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا، بہت اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، لیکن مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے۔ لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کولونیل پاورز۔ تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریہ تھی، 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے، اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے۔ یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے، اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا، جو بساط بچھی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے،
لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں. یہ ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے. پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر، اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پراکسی، چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے، ایک نیا عالمی استعمار ہے. لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں، اس کی فوج موجود ہے، یا فرانسیسی فوج موجود ہے، یا اطالوی فوج موجود ہے، بلکہ یہ تو IMF اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو چوتھی جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا. اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ، اس کے بعد حضور خاموش رہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے. وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی گلوبل، اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام آئے گا تو کل روئے ارضی پر ہوگا. مسلم شریف میں روایت ہے، یہ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا تھا. اسی طرح حضرت ثوبان بھی ہے مولا، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا. یعنی سیٹلڈ جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں، شہر ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا، اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی. یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا. یہ ہے وہ خبر کہ جو ہے صحیح احادیث ہیں. اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، 3 دفعہ فرمایا. سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، 2 مرتبہ آگے اور آنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر. اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ان دونوں کو جوڑیں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین حق غالب ہو جائے، اور یہ ہو کر رہنا ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چونکہ روئے سخن منافقین کی طرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی. بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں، آیت تو ابھی اتری نہیں، ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں، قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں. یہ معاملہ جو ہے ان کو شاق گزر رہا تھا حضور کی اطاعت. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے.